بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 19 جولائی 2015۔ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے ہفتے سے سلسلہ شروع کیا گیا ہے درس قرآن کا، وہ انشاءاللہ برابر جاری رہے گا۔ آج سورہ البقرہ شروع ہو رہی ہے۔ سورہ البقرہ قرآن کی دوسری سورہ ہے۔ اس کے آغاز میں جس طرح دوسری صورتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتا ہے، یہاں بھی ہوتا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں پچھلے ہفتہ سورہ فاتحہ کے تحت کر چکا ہوں۔ یہ سورہ شروع ہوتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ جو الف لام میم ہے، یہ الگ الگ حروف کا مجموعہ ہے۔ اس کو انگریزی میں کہیں گے ڈس جوائنٹڈ لیٹرس۔ یہ قرآن کی کل 114 صورتیں ہیں۔ ان میں سے 29 صورتوں میں حروف مقطعات آئے ہیں۔ تفسیروں میں اس پر بڑی بحثیں ہیں، طرح طرح کے مطلب نکالے جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مطلب بالکل سادہ ہے، بالکل سادہ۔ وہ یہ کہ یہ قرآن انسانی زبان میں آیا ہے، یہ کسی آسمانی زبان میں، ملائے اعلیٰ کی زبان میں نہیں آیا ہے۔ تو انسانی زبان کو سمجھنے کے لیے جو اصول اختیار کیا جاتا ہے وہ یہاں بھی رہے گا۔ کوئی مسٹری نہیں ہے قرآن کی زبان میں، کوئی پر اسراریت نہیں ہے قرآن کی زبان میں۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ قرآن اترا انسان کی زبان میں۔ اگر وہ ملائے اعلیٰ کی زبان میں اترتا تو آپ کیا کرتے؟ کچھ سمجھتے نہیں۔ اس کے بعد دیکھیے شروع ہوتا ہے ذالک الکتاب۔ یہ الکتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ الکتاب کا مطلب ہے دا بک، دا بک، یعنی ایک ایسی کتاب جس میں آدمی سچائی کو پا سکے، زندگی کی حقیقت کیا ہے اس کو جان سکے، کریشن پلان جو ہے خالق کا وہ کیا ہے اس کو جان سکے۔ تو ایسی کتاب دا بک ہے۔ دا بک کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موسٹ آتھینٹک بک اس اپنے سبجیکٹ میں۔ اس میں غور کرنے کی بات ہے کہ قرآن میں یہ تو کہا گیا کہ یہ دا بک ہے، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں دی گئی۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کا یہ پورے قرآن کا یہ اسلوب ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن، میں اپنے لفظوں میں کہوں گا کہ قرآن تبیین کی زبان میں ہے، وہ تحقیق کی زبان میں نہیں ہے۔ یعنی قرآن میں اسٹیٹمنٹ آف فیکٹس ہے، قرآن میں کہیں بھی ریشنل انالیسس نہیں ہے۔
ریشنل انالیسس نہیں ہے. پھر قرآن میں ایک آ گیا ہے کہ غور کرو غور کرو بہت زیادہ. سورہ صاد میں ہے کہ قرآن اتارا گیا اس لیے لیدبروا آیات تھی تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں. جہاں تک میں جانتا ہوں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ تدبر کرو. یہ کتاب کنٹمپلیشن کے لیے اتری ہے. میرے علم کے مطابق کوئی اور کتاب ایسی نہیں ہے. اور کتاب میں جو ہے بس اسے بتا دیا گیا ہے کہ یہ بات یہ بات یہ بات، اس کو پڑھو مان لو، پڑھو مان لو. لیکن یہاں ہے کہ غور کرو غور کرو غور کرو. اس سے اس کتاب میں اسٹیٹمنٹ آف فیکٹس تو ہے لیکن ریشنل انالیسس نہیں ہے. وہ آپ کو کرنا ہے. وہ آپ کو کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی کتاب کو بھیجی. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ جب آپ غور کر کے پائیں گے تو وہ آپ کے لیے سیلف ڈسکورڈ ٹروتھ ہوگا. سیلف ڈسکورڈ ٹروتھ. مثلا آپ جب کہتے ہیں 2 اور 2 مل کر 4، تو یہ تو ایک بات ہے جو سب لوگ جانتے ہیں، وہ آپ نے بھی جان لیا. لیکن جب آپ غور کریں، تدبر کریں، تفکر کریں اور پھر ایک بات کو جانیں تو وہ جانی ہوئی بات آپ کے لیے سیلف ڈسکورڈ ٹروتھ بن جاتی ہے. پھر آپ کو یقین آتا ہے اس پر، پورا بھروسہ ہوتا ہے اس کے اوپر، پورا کنوکشن ہوتا ہے اس کے اوپر. وہ آپ کے دماغ کو چھا جاتی ہے. بتائی ہوئی بات کبھی چھاتی نہیں ہے آپ کے دماغ پر، لیکن سیلف ڈسکورڈ ٹروتھ آپ کی پوری پرسنالٹی کا حصہ بن جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ اس نے قرآن کو 2 اور 2 4 کی زبان میں نہیں اتارا بلکہ فیکٹس بتا دیے. اب فیکٹس بتا کر غور کر کے اس کی ڈیٹیل دریافت کرو. جب ڈیٹیل دریافت کر کے پتہ کرو گے تو پھر تمہارا یقین بہت بڑھ جائے گا. تو ایک تو پر یہ ہے کہ اس طرح قرآن آپ کے لیے سیلف ڈسکورڈ ریئلٹی بن جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ یہ دریافت کریں گے کہ قرآن کو اترے ہوئے تقریباً 1500 سال ہو گئے اور اس میں جتنے بھی فیکٹس بتائے گئے ہیں وہ سب ویسے کہ آج بھی ہے، اس میں کوئی چینج نہیں آیا. تو آپ اس کے یہ بھی دریافت کریں گے کہ قرآن خدا کی کتاب ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے جو 1500 سال تک اپنی سچائی کو باقی رکھے. جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں سمجھنے کے لیے، only to illustrate this truth point. کارل مارکس جو کمیونزم کا چیمپئن سمجھا جاتا ہے، اس نے وہ پیدا ہوا جرمنی میں، پھر وہ اس کی کتابیں ترجمہ ہو کر رشیا میں پھیلی. وہ کچھ دن لندن میں رہا. تو اس نے کہا تھا کہ کمیونزم پیرس کے اوپر سے، کمیونزم کی صرف پیرس کے اوپر سے طلوع ہو رہی. اس کا پریڈکشن تھا کہ کمیونسٹ انقلاب سب سے پہلے فرانس میں آئے گا، فرانس میں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ فرانس میں کمیونسٹ انقلاب نہیں آیا، وہ آیا تو رشیا میں آیا. اس کا نظریہ تھا کہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، اس زمانے میں فرانس ایک بہت ہی ڈیولپڈ کنٹری بنا جاتا تھا. اس کا نظریہ تھا جو زیادہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہیں پر سب سے پہلے کمیونزم آئے گا. اور روس تو اعتبار سے کچھ بھی نہیں تھا. انڈسٹریلی ڈیولپڈ کنٹری، انڈسٹریلی ڈیولپڈ کنٹری تھا فرانس.
دوسرے سبق یہاں آنا چاہیے. وہ آئے تو ایگریکلچر کنٹری میں, روس میں تو ایگریکلچر سب سے, تو اس کا پریڈکشن صحیح نہیں ہوا. ایسی بہت سی مثالیں ہیں. تو جب قرآن اس طرح انداز میں آیا ہے تو غور و فکر کرنے والی کتاب کے طور پر, تو جب آپ غور و فکر کریں گے تو دو بہت بڑا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا. ایک طرف جو کہ 1,500 سال تک آپ دریافت کریں گے کہ قرآن کی کوئی اسٹیٹمنٹ بدلا نہیں, قرآن کا اسٹیٹمنٹ بدلا نہیں. اتنا ڈیولپمنٹ ہوا علم میں, سائنس میں, مگر قرآن کی بتائی باتیں ویسی کی ویسی رہی. تو یہ کون ایسی اٹرنل ٹروتھ کو بیان کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ وہ ظاہر کریٹر ہو سکتا ہے, اور کوئی نہیں ہو سکتا. تو ایک بات آپ یہ دریافت کریں گے کہ قرآن کا جو آتھر ہے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ کریٹر ہے. دوسری بات یہ ہوگی کہ آپ کے لیے سچائی سیلف ڈسکورڈ سچائی ہوگی, اور پھر بہت یقین آپ کے اندر کریٹیوٹی آئے گی, آپ کے اندر ایک ہائی تھنکنگ آئے گی, بہت سے فائدے ہوں گے. یہ ہے یعنی آیت کا جو پہلا حصہ ہے اس سے یہ معلوم ہوا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ الکتاب ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اب دیکھیے شک نہیں جو ہے یہ اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ کی زبان میں, ریشنل انالیسس کی زبان میں نہیں ہے. آپ کو پتہ کرنا ہے کہ یہ لا ریب فیہ ہے, یعنی اس میں کوئی شک نہیں. جتنا غور کریں گے جتنا غور کریں گے آپ کو یہ ڈسکوری ہوتی چلی جائے گی کہ اس کی ہر بات جو ہے وہ فیکٹ ہے, ریئلٹی ہے, اس میں کوئی چینج نہیں آتا. اس طرح آپ کا کنوکشن بڑھے گا. اور دیکھیں کنوکشن کے بغیر زندگی بیکار ہے. آدمی اپنے مزاج کے اعتبار سے کنوکشن پہ جینا چاہتا ہے, کنوکشن, یقین, تو وہ اس طریقے سے پیدا ہوگا. تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, وہ ہدایت نامہ ہے, وہ گائیڈ بک ہے کہ لوگوں کے لیے جن کا اندر تقویٰ ہے. دیکھیے تقویٰ جو ہے بہت ہی بامعنی لفظ ہے. اردو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا سے ہوگا کہ تقویٰ کا مطلب ہے کھٹک, کھٹک. ویسے لفظی معنی تقویٰ کا ہے بچنا, بچنا. تو بچتا کب ہے انسان؟ جب اس کو کھٹک ہو کہ آگ مجھے جلا دے گی تو بچتا ہے. یہ کانٹا مجھے چپ جائے گا تو پریشان کرے گا, اس سے بچتا ہے آدمی. تو تقویٰ کے لفظی معنی ہے بچنا, لیکن سینس کے اعتبار سے میں کہوں گا کہ اس کا مطلب ہے کھٹک. اور اس کو ایکسپلین ہم کہیں گے جو سیکر ہوں, جو سچائی کے متلاشی ہوں. تو قرآن اگرچہ بلا شبہ الکتاب ہے, لیکن اس سے رہنمائی ملے کس کو؟ جو سیکر ہوں, سچائی کے تلاش جن کو ہو. ایسا کیوں ہے؟ جو آدمی دیکھیے سچائی کا متلاشی ہے, جو سیکر آف ٹروتھ ہے, وہ گیا پریپیئرڈ مائنڈ ہے قرآن کو اخذ کرنے کے لیے. پریپیئرڈ مائنڈ ہے, وہ سوچ رہا ہے پہلے سے کہ میں کیا ہوں, میں کیسے پیدا ہو گیا, میرا خالق کون ہے, یہ اتنی بڑی دنیا کس نے بنائی, کیا پرپز ہے اس دنیا کا, کیا اس کا بگننگ ہے, کیا اس کا اینڈ ہے. یہ سب باتیں جو سوچے وہ سیکر ہے, وہ سیکر ہے. جب سیکر ہوگا تو
وہ ڈھونڈے گا, وہ جاننا چاہے گا, جس کو میں نے کہا کہ وہ پیپرڈ مائنڈ ہوگا. جیسے مثال کے طور پر کہوں گا, ایک زمین ہے جو گیلی زمین ہے, اس میں آپ پانی ڈالیں تو اوپر اوپر پھیل جائے گا. لیکن سوکھی زمین اگر ہے, سوکھی, اس میں آپ پانی ڈالیں تو بالکل جذب کر لے گی. سوکھی زمین میں پانی جب ڈالا جائے تو جذب کر لیتی ہے, اور گیلی زمین میں پانی ادھر ادھر بہہ جاتا ہے. تو متلاشی انسان سوکھی زمین کی طرح ہے. متلاشی انسان سوکھی زمین کی طرح ہے کہ اس کو جب اس کے سامنے سچائی آئی تو فوراً اس کو سمجھ میں آ گئی, اس کو پکڑ لیا اس نے. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ متلاشی کا مطلب کیا ہے. ایک شخص نے ایک انگریز نے قرآن پڑھا, تو وہ کہتا ہے کہ جب میں نے قرآن کو پڑھا تو مجھے اس میں ایک ڈفرینٹ, قرآن میں ایک ڈفرینٹ بک لگی, ڈفرینٹ بک. کیوں؟ قرآن میں اس کا جو آتھر ہے انسان کو خطاب کرتا ہے, ایھا الانسان ایھا الانسان ایھا الانسان. ایسے تو کوئی کتاب ہے نہیں. تو اس نے کہا کہ میں نے بہت سی کتابیں پڑھی ہیں, لیکن یہ جو انداز ہے ایھا الانسان, تو لگا کہ مجھ کو کوئی ایڈریس کر رہا ہے. اس کا جو آتھر ہے وہ مجھ کو ایڈریس کر رہا ہے. تو دیکھیے ڈفرینس جو ہے اس سے کیوریوسٹی پیدا ہوتی ہے. تو قرآن کا ایک ڈفرینٹ بک ہونا اس کو اسٹرائک کر گیا. اور پھر اس نے سوچا اور پھر اس نے ایکسیپٹ کر لیا قرآن کے دین کو. تو جو سیکر ہوتا ہے وہ اس کے اندر یہ بات ہوتی ہے. ایسے بہت سے واقعات ہیں. مثلاً یہ ایک انگریز نے لکھا ہے, بعد گورنر بھی اسلام قبول کر لیا, کہ وہ موراکو گئے تو ہوٹل میں ٹھہرے, تو ہوٹل کے برابر کمرے سے آواز آتی تھی. کوئی عرب وہاں ٹھہرا ہوا تھا, تو قرآن کی قرأت وہ اس پر سناتا تھا, یہ ریکارڈر پر. تو اس نے جب سنا قرآن کی قرأت کو تو وہ ڈفرینٹ لگی اس کی آواز میں. اس نے کہا کہ قرآن کی آواز میں ساؤنڈ آرٹ پار ایکسلنس ہے. تو اس کا جو قرآن کی جو آواز تھی وہ, لیکن دوسری کتابوں میں تو ایسی آواز ہوتی نہیں. آپ کبھی تجربہ کر لیجیے, کوئی بھی دوسری کتاب لیجیے, اس کو کسی سے پڑھوائیے, اپنے قرآن پڑھوائیے ایک حافظ سے, تو آپ کو ڈفرینٹ لگے گا. تو ڈفرینس انسان کو ہٹ کرتا ہے, ڈفرینس. تو اس نے جاننا چاہا کہ یہ آواز کس چیز کی ہے. پتہ چلا کہ یہ تو قرآن کی آواز ہے. تو اس نے باقاعدہ عربی زبان سیکھی قرآن کو سمجھنے کے لیے, اور پھر بعد کو اس نے اسلام قبول کر لیا, اور قرآن کا ترجمہ بھی اس نے انگریزی میں کیا. تو یہ تدبر جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. لیکن تدبر کس کو کامیاب ہوتا ہے؟ جس کا تقویٰ ہو, یعنی جس کا جو میں نے کہا نا کھٹک کو. تقویٰ کا ابتدائی مفہوم تو بچنا ہے. بچنے میں سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی کے اندر کھٹک پیدا ہوتی ہے. پھر ایک کھٹک وہاں جا کر کے تلاش بن جاتی ہے. تو کیا جس کا تلاش ہو, جو سچائی کا متلاشی ہو, اس کو ہدایت ملے گی.
کیونکہ وہ سوکھی زمین کی مانند ہے، اور جو متلاشی نہیں ہے وہ گیلی زمین کی مانند ہے. تو یہ ہے مطلب ہدی للمتقین کا. اس کے بعد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر. یہاں پر دیکھیے بہت بڑی بات اس کے اندر کہی گئی ہے. قرآن سچائی کو بتانے والی کتاب ہے. تو سچائی کیا ہے؟ سچائی آپ کو یعنی درخت اور انیمل کا دکھائی نہیں دیتی. سچائی تو ایک آئیڈیالوجی ہے، یعنی ایک ان سین فیکٹ ہے. سچائی ایک ایسی چیز جو آبزرویشن میں نہیں آتی، وہ سوچ کر جان سکتا ہے آدمی، یعنی وہ غیب میں ہے. سچائی شہود میں نہیں ہے بلکہ غیب میں ہے. تو جس کی سوچ اتنی ڈیولپ ہوئی ہو کہ وہ جانے کہ سچائی غیبی میں رہے گی. سچائی جو ہے وہ آبزرویشن میں نہیں آئی کبھی. جیسے ایک انسان ہے، ایک انسان کا باڈی آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کا سول، اس کا مائنڈ تو نہیں دیکھ سکتے آپ. تو جو آدمی یہ کہے کہ جب تک میں سول کو نہ دیکھ لوں، جب تک کہ مائنڈ کو نہ دیکھ لوں، تب تک میں نہیں مانوں کہ یہ انسان ہے، تو کبھی بھی وہ انسان کو دریافت نہیں کر پائے گا. یا کوئی کہے کہ اپنی ماں کے بارے میں کہ میں جب تک یہ دیکھ لوں کہ میں ماں کے پیٹ سے پیدا ہو رہا ہوں، پیدا ہونے کا جو ذاتی مشاہدہ مجھے ہو، تو کبھی نہیں ہوگا ایسا مشاہدہ. اس کو بغیر دیکھے ہوئے ماننا پڑے گا کہ یہ میری ماں ہے. تو یہ ہے یعنی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کی بات. وہ انسان جس کا ذہنی ارتقاء اتنا ہوا ہو، جس کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ اتنا ہوا ہو کہ اس بات کو جانے کہ سچائی کبھی بھی اس طرح نہیں سامنے آئے گی آپ کو کہ وہ دکھائی دے جیسے ہاتھی اور گھوڑا دکھائی دیتے ہیں. وہ انسین رہے گی. جب یہ اس کا یعنی اس حقیقت کو جب اس نے جان لیا ہو، تب وہ سچائی کو جان پائے گا. میں سمجھا کہ سچائی کو مجھے ہاتھی گھوڑے کی طرح میرے سامنے آنا چاہیے، تو کبھی آئے گا نہیں، تو کبھی مارے گا بھی نہیں وہ. یہ ہوا یعنی کہ ایمان بالغیب کا مطلب یہی ہے یہاں پر کہ پہلی بات یہ کہی کہ جس کے اندر سچائی کی تلاش ہو وہ پائے گا. دوسری بات یہ کہ جو اس حقیقت کو دریافت کر چکا ہو کہ سچائی غیبی میں رہے گی، شہود میں نہیں بنے گی، وہ تب وہ سچائی کو پا سکتا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ وہ یقیمون الصلاۃ، دوسری صفت دی. ایک صفت تو تھی وہ غیب پر ایمان لانے والا، دوسری چیز ہے نماز قائم کرنے والا. دیکھیے یہاں نماز قائم کرنا فارم کے معنی میں نہیں ہے، کیونکہ نماز قائم کرتا ہے آدمی ایمان کے بعد، یا ایمان سے پہلے کی بات بتائی جا رہی ہے. یہاں اسپرٹ کے اعتبار سے ہے، فارم کے اعتبار سے نہیں ہے. نماز کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ خالق کے آگے سرنڈر کرنا، خالق کو مان لینا، خالق کے آگے اپنے کو جھکا دینا. یعنی جو جس کا ذہنی ارتقاء اتنا بلند ہوا ہو کہ وہ اس بات کو جانے کہ میں مخلوق ہوں، میں خالق تو نہیں ہوں، تو مجھے خالق کے آگے سرنڈر کرنا پڑے گا. میں اپنے کو خود نہیں پیدا کیا، پیدا کرنے والا کوئی دوسرا ہے. تو نماز جو ہے اس کا ایک فارم ہے جو آتا ہے ایمان قبول کرنے کے بعد. لیکن اس کی اسپرٹ پہلے آنی چاہیے، نماز کی اسپرٹ کہ اپنے خالق کے آگے سرنڈر کرنے کا جذبہ، سبمیشن کا جذبہ. اس بات کو بطور حقیقت مان لینا کہ جب مخلوق ہوں
تو مجھے خالق کے آگے سرنڈر کرنا ہی کرنا ہے. یہ اسپرٹ جب ہوگی تب اس کو سچائی کی دریافت ہوگی. اس کے بعد ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور جو اس کو رزق ملا ہے، رزق، یہاں رزق سے مراد ہے رزق مادی، اس میں سے وہ خرچ کرتا. یعنی ایسے لوگ جن کو جو رزق ملتا ہے دنیا میں، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اس کے معنی کیا ہے؟ گیونگ اسپرٹ. یہاں بھی دیکھیے یہ فارم پانے میں نہیں ہے. گیونگ اسپرٹ. گیونگ اسپرٹ کیا ہے؟ یہ دوسروں کا اکنالجمنٹ. جب آپ کچھ حاصل کرتے ہیں دنیا میں، چاہے بزنس میں، چاہے جاب میں، یا کسی بھی طریقے سے، تو اس میں دوسروں کا حصہ ہوتا ہے. جسے آپ نے ایک کار لا کر خریدی بازار سے، اس کار کی تیاری میں ہزاروں انسانوں کا حصہ ہے، تب وہ کار بنی ہے. کار کی ٹیکنالوجی اور پیٹرول کی دریافت اور بہت ساری چیزیں جو ہزاروں انسان کر رہے تھے اس کا کلمیشن ہے کار. تو جب آپ کے اندر یہ اسپرٹ ہو کہ آپ مانیں کہ پوری انسانیت کا میرے پر احسان ہے کہ اس نے ایک کار بنائی، ہوائی جہاز بنایا، ٹیکنالوجی بنائی، اس معنی کہ اعتراف کا مادہ آپ کے اندر ہے، دوسروں کا اعتراف، تب جا کر آپ کو سچائی کی دریافت ہوگی، سچائی ملے گی آپ کو. جو لوگ جن کے اندر یہ چیز نہ ہو، یہ اکنالجمنٹ، یہ اعتراف، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ سرکش ہو جاتے ہیں. وہ سرکش ہو جاتے ہیں. جیسے آپ دیکھیے جو لوگ کار خرید کے لاتے ہیں، اپنے گھر کے سامنے کار کھڑی کرتے ہیں، تو ان کو ان کے چہرے پر دیکھیے، لگتا ہے کہ میں کار کا مالک ہوں، میرے پاس پیسہ تھا، میں جا کے خرید لایا. تو یہ مزاج ان کو سرکشی پیدا کرتا ہے. یعنی ایک آدمی یہاں تک گیا کہ اس نے کہا کہ میں پسند نہیں کرتا کہ ان کے پاس بڑی کار تھی، کہ بڑی کار کی اگر چھوٹی کار کھڑی کی جائے. تو اگر آپ کے اندر اکنالجمنٹ نہیں ہے تو آپ سرکش بن جائیں گے. بس سمجھ جائیں کہ میں نے پیسہ کمایا، میری جیب میں پیسہ تھا، جا کے میں نے خرید دیا. اور دوسری چیز یہ کہ آپ سوچیں کہ کار بنی کیسے؟ ہزاروں سال سے دنیا میں پیٹرول تھا زمین کے لیے، اسے دریافت کیسے ہوا؟ یہ ٹیکنالوجی یہاں موجود تھی نیچر میں، لیکن کس نے اس کو ڈسکور کیا؟ تو آپ کو ہزاروں سال کا ایک ہسٹری دکھائی دے گی جو آپ کے لیے کار کی ٹیکنالوجی ڈیولپ کر رہی. تو اس پوری انسانیت سے انوالو ہے. تو ایسا ایک سوچ میں سرکشی آتی ہے، دوسری سوچ میں تواضع آتا ہے. کسی نے صحیح کہا ہے کہ ماڈesty از دا ڈور آف نالج. ماڈesty اگر ہے تو آپ کو سیکھنے کا مزاج ہوگا. سیکھنا کب ہوتا ہے؟ جب دوسرے کا آپ اعتراف کریں. تو یہ اسپرٹ جب ہوگی تب ایسا ہوگا کہ آپ قرآن کو پڑھیں گے اور اس سے آپ کو سچائی ملے گی. اگر آپ کا اندر سرکشی ہو تو قرآن کو پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں. اس کے بعد جو آیت ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ. تو یہ ایک ہسٹری پوری ہے قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی، ایک پوری ہسٹری جڑی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، ان کے کتاب بھیجی، آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب بھیجی. ایک پوری ہسٹری آج تک ہے. تو جو لوگ اس ہسٹری کو جانتے ہوں، وہ ان کے اندر ایک مزاج ہوگا اس بات کا کہ یہ قرآن اسی سیکوینس میں آیا ہے.
یعنی آدم کے بعد سے مسلسل طور پر اللہ تعالیٰ جو اس کا خالق ہے وہ رہنمائی کے لیے کتاب بھیجتا رہا ہے. ایک ثم ارسلنا رسلنا تترا، لگاتار نبی آتے رہے کتاب لے کر. تو اسی سیکوینس میں یہ قرآن ہے. تب وہ قرآن کی عظمت دریافت کرے گا، قرآن کی امپورٹنس سمجھے گا، قرآن کی ویلیو جو ہے اس کو مانے گا. تب اس کو سیریسلی لے گا اور سچ مچ اس کو مطالعہ کرے گا. تو یہ جس کا یہ مائنڈ سیٹ ہو وہی قرآن کو سیریسلی لے گا، نہیں تو سیریسلی لے گا نہیں. سمجھے گا ایسی کوئی کتاب ہے نہیں، ہزاروں سال کی ہسٹری کا کلمیشن دکھائی دے گا قرآن اس کو. یہ کتاب آئی، وہ کتاب آئی، وہ کتاب آئی، پھر قرآن آیا. تو ہزاروں سال میں جو پروسیس تھا اس کا کلمیشن ہے قرآن. تو آپ سوچئے کتنا زیادہ سیریسلی لے گا قرآن کو، وہ کتنا زیادہ دھیان سے پڑھے گا. وہ بالآخرۃ ہم یوقنون. یہ بہت ہی امپورٹنٹ جملہ ہے. یعنی قرآن کو ماننے کے لیے اس کی اہمیت کیا ہے کہ وہ آخرت پہ یقین کرنے والے لوگ ہوں گے جو قرآن کو بک آف الکتاب کے طور پر لیں گے اور سمجھیں گے. دیکھیے آخرت ایک بہت ہی ایک سادہ لفظ نہیں ہے، ایک پوری آئیڈیالوجی اس کے اندر ہے. کہ یہ کہ آپ یہ مانیں کہ انسان بس ابرپٹلی پیدا ہوا ہے، پھر اچانک مر جائے گا اور اس کو بیٹی مل جائے گی، قصہ ختم. تو آپ زندگی کے بارے میں سیریس نہیں ہوں گے، سنجیدہ نہیں ہوں گے. زندگی کے بارے میں آپ سنجیدہ نہیں ہوں گے. لیکن آپ کی سوچ اگر یہ ہو کہ اتنا بڑا آغاز، اس کا کوئی انجام ہونا چاہیے. اتنی بڑی کائنات بنی، پھر سولر سسٹم بنا، پھر اس میں پلانٹ ارتھ بنا، اس پر یہ ہوا یہاں تک انسان آباد ہوا، پھر اس پر تہذیب بنی. یہ اتنا سب جو ہوا ہے، تو یہ زندگی کا آغاز ہے. اتنے بڑے آغاز کا کوئی اینڈ ہونا چاہیے، کوئی انجام ہونا چاہیے. ایسا یہ ہوتا ہے کہ آغاز تو بہت بڑا ہو اور اینڈ کچھ نہیں، ایسے ختم ہو گیا. تو جو اس طرح سے لے گا زندگی کے معاملے کو، اس کے اندر بہت سی زیادہ سنجیدہ سوچ ہوگی، سیریس تھنکنگ ہوگی. تو اس ذہن کے تحت جب قرآن کو پڑھے گا تو اس کا ہر لفظ اس کے دل میں اترتا چلا جائے گا کہ یہ وہ کتاب ہے جو زندگی کی معنویت کو کھولتی ہے. جس زندگی آپ دیکھیں، جو لوگ مطالعہ کرتے ہیں زندگی کا، تو آغاز تو ان کو میننگ دکھائی دیتا ہے، انجام کچھ نہیں. یعنی گلیکسی کا بننا، سولر سسٹم کو بننا، زمین کا بننا، اس پر پانی کا نظام اور بے شمار نظام جس کو کہتے ہیں لائف سپورٹ سسٹم، پھر انسان، یہ سب اتنا شاندار بگننگ ہے. یعنی اپنی بگننگ میں زمین اتنی شاندار ہے، تو ضرور ہے کہ اینڈ میں بھی اس کو کوئی بہت بڑا اینڈ ہو اس کا. تو جب وہ دیکھتا ہے کہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ سارے انسان اکٹھا ہو گیا حشر میں، ان کا حساب کتاب ہوگا، پھر ان کو ان کے اعمال مطابق بدلا دیا جائے گا، اور جو لوگ ٹیسٹ پہ پورے اترے ان کو پیراڈائز ملے گی. یہ ساری باتیں جو ہے جب وہ قرآن میں پڑھتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ واقعی زندگی جس طرح آغاز میں میننگ فل ہے، اینڈ بھی میننگ فل ہے. زندگی جس طرح شروع میں بامانہ ہے، اس طرح وہ اپنا انجام کہتا ہے بامانہ ہے، تو اس کو قبول کر لیتا ہوں. یہ صفت اس کے اندر ہونی چاہیے. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف ہدایت پر ہیں. یہاں بھی ہدایت جو ہے دیکھیے فطری ہدایت کے معنی میں ہے. فطری ہدایت یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی فطرت پر قائم ہیں.
یہ جو چند باتیں بتائی گئیں، یہ سب باتیں جن کے اندر ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی ہدایت، اپنی فطرت میں قائم ہے. یعنی خالق نے جو فطرت ان کو دی تھی اس پر قائم ہے، اس کو بگاڑا نہیں انہوں نے. تو اس میں ایک بہت بڑا اصول ملتا ہے کہ جو لوگ اپنی فطرت پر قائم ہیں وہی متلاشی بنیں گے، پھر وہی سچائی کو پائیں گے. وہ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. فلاح کے معنی کامیابی، یعنی اب یہ زندگی جو ہماری ہے وہ ہر اعتبار سے کامیاب ہو اور ابدی طور پر اس کو کامیابی ملے، تو وہ جو تصور ہے اس کا کہتے ہیں فلاح. یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے. فلاح کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان کے اندر، آپ جانتے ہیں کہ بے شمار خواہشیں ہیں، ڈیزائر ہیں. وہ چاہتا ہے فلفلمنٹ، وہ چاہتا ہے کہ میری زندگی ابدی ہو، وقتی طور پر نہ ہو کہ پیدا ہوا مر جائے، ختم ہو گیا. وہ چاہتا ہے کہ ایک اچھا معاشرہ ملے رہنے کے لیے، بہترین انسانوں کے ساتھ مجھے رہنا ہو. وہ چاہتا ہے کہ میں خالق کے پڑوس میں مجھے کوئی جگہ ملے. یہ ساری باتیں اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں. یہ سب باتیں مل جائیں تو فلاح ہے، یہ سب باتیں نہیں ملے تو فلاح نہیں. تو یہ بتایا کہ یہ صفات جن کے اندر ہوں وہی ہدایت پر ہیں، یعنی وہی فطرت پر قائم ہے، انہیں کو سچائی ملے گی، اور پھر انہیں کو وہی فلاح یافتہ ہوں گے، کامیاب ہوں گے. کہ دنیا میں کامیاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں وہ سچائی کے راستے پہ چلیں گے، اپنی آزادی کو مس یوز نہیں کریں گے، اپنی آزادی کا صحیح استعمال کریں گے. یہ دنیا کے اعتبار سے فلاح یہ ہے کہ آدمی اپنی آزادی کو مس یوز نہ کرے بلکہ آزادی کا صحیح استعمال کرے. پھر آخرت کے اعتبار سے، یعنی آخرت کا مطلب ایٹرنیٹی کے اعتبار سے، ایٹرنیٹی اعتبار سے فلاح یہ ہے کہ اس کو پیراڈائز میں جگہ ملے. تو جو اپنی آزادی کو مس یوز نہیں کرے گا اور صحیح استعمال کرے گا تو اس کا سلیکشن ہوگا پیراڈائز کے لیے. یہ پوری زندگی جو ہے اس کی فلاح بن جائے گی. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. وہ لوگ جنہوں نے اب یہ اس میں ایک اور بات آ رہی ہے، مشن کی تاریخ بیان ہو رہی ہے. جس انسان کے اوپر قرآن اترا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دعوت دے رہے ہیں. اس میں سے کیا سامنے آتا ہے کہ کچھ لوگ تو آپ کی بات کو مان رہے ہیں، آپ کے ساتھی بن رہے ہیں، ان کو سچائی مل رہی ہے، لیکن کچھ لوگ انکار کے رویش پر قائم ہو گئے، انہیں مانا نہیں انہوں نے. تو ان کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے انکار کیا تو چاہے ان کو آپ ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان ڈالنے والے نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ سچ پوچھیے تو ہیمرنگ کی زبان ہے، یہ ہیمرنگ کی زبان ہے. کیونکہ یہ آیت اتری تھی جب تو عرب جو لوگ اس کے مخاطب تھے، بات کو سب کے سب اسلام میں داخل ہو گئے، کوئی بچا نہیں، پورا عرب اسلامائز ہو گیا. تو یہ ہیمری کی زبان ہے. اور یہ یہاں جو انکار کا لفظ استعمال کیا گیا، جنہوں نے انکار کیا، اس کا مطلب ہے کہ جنہوں نے اپنی فطرت کے خلاف چلے، جو اپنی فطرت کی آواز کے خلاف چلے، تو کب تک چلیں گے؟ وہ انہیں لوٹنا پڑے گا اپنی فطرت کی آواز کی طرف. تو یہ
یہ ہیمبری کی زبان ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ منکری رہیں گے, کبھی ان کو سچائی کے اعتراف کی توفیق نہیں ہوئی. جیسے میں نے ایک بار دیکھا ہے, ایک بچہ, وہ چھوٹی سائیکل جو ہوتی ہے, چھوٹی سائیکل اس کے پاس تھی, اس نے نکالا اور روڈ پر جانے لگا. ماں منع کر رہی تھی, اس کی ماں منع کر رہی تھی کہ ایسے مت جاؤ, کیونکہ وہ رش کا ٹائم تھا. تو وہ نہیں مانا, تو غصہ ہو کر میں نے کہا کہ جا مر جا روڈ پر. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ماں چاہتی تھی کہ مر جائے وہ؟ کیا ماں یہ چاہتی تھی کہ جا کے مر جائے روڈ پر وہ؟ نہیں, یہ ہمری کی زبان تھی, ہیمری کی زبان تھی. تو ہیمری کی زبان قرآن میں استعمال ہوئی ہے. یہاں جو فرمایا کہ جن لوگوں نے انکار کی روش اختیار کی, ان کو چاہے سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ, بتاؤ یا نہ بتاؤ, وہ اسی پہ قائم رہیں گے, وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو ہیمری کی زبان ہے. ان کی فطرت کو جگانا, ان کے اندر سوچی ہوئی جو وہ جو تلاش حق کا جو سویا ہوا جذبہ ہے, اس کو جگانا. کدھر جا رہے ہو تم؟ کدھر جا رہے ہو؟ کیا تباہی کی طرف جا رہے ہو؟ تو قرآن میں اس طرح کی زبان بار بار استعمال ہوئی ہے, جو حقیقت میں ہوتی ہے ہیمری کی زبان. اور وہ آپ جانتے ہیں کہ ہیمری کی زبان جو ہے بہت کارگر ہوئی, اور سارا عرب اسلامائز ہو گیا. تو یہ ہے آج کا درس قرآن. سورہ بقرہ کی یہ ابتدائی آیتیں تھیں, اور میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گا کہ آپ صرف یہاں سن کر آپ کافی نہ سمجھیں, واپس جا کر آپ ڈاؤن لوڈ کر کے سنیں اس کو دوبارہ. صرف سنیں ہی نہیں بلکہ اس پر مذاکرہ کریں, تب ذہن میں وہ بات پوری طرح بیٹھ جائے گی. یہاں سننا, پھر ڈاؤن لوڈ کر کے دوبارہ سننا, پھر اس پر مذاکرہ کرنا. مذاکرہ مطلب ڈسکس کرنا. جو بھی آپ کے ساتھ, آپ اپنی گھر میں کوئی ہو اسے کیجیے, اور کوئی دوست ہو اسے کیجیے, تو اس سے آپ مائنڈ میں بات بیٹھ جائے گی. اور یاد رکھیں, مائنڈ میں جب تک بات بیٹھے نہیں, وہ پرسنالٹی کا حصہ نہیں بنتی. تو یہ درس قرآن جو شروع کیا گیا ہے, انشاءاللہ یہ جاری رہے گا. لیکن آپ کا حصہ اس میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ ایک بار سن کر کافی نہ سمجھیں, بلکہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے سنیں, اس پر چرچا کریں, اس پر ڈسکس کریں, تاکہ پوری طرح آبزرویشن ہو جائے آپ کے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اللہ کی کتاب کو پکڑیں, اس کو سمجھیں, اس کو اپنے لیے صحیح معنوں میں ہدایت نامہ بنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.